الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتان من الدنيا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجمی شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ جس چیز کا یقین ہے وہ تو مل کر کے نال پڑے جنہوں کوئی شک ہے انہوں با بار بار نہیں کہاں اور جس دا یقین ہے کہ پہلے دن تو لے کے آج تک تے قیامت تک نعرہ جڑا لگ دے او یا رسول اللہ
شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا بڑی تحقیق سے ہم نے ایویں نہیں بڑی تحقیق سے ہم نے لگایا یا صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا مدینے کی گلی کوچوں میں نعرہ یا مدینے کی گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول اللہ اور شفاعت قاسمی ہوگی انہیں دیکھ لینا تم شفاعت قاسمی ہوگی ان کی دیکھ لینا تم اس دن بھی جس نے پکارا یا اس دن بھی جس نے پکارا یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے لگایا یا تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جو اس نے چاہا وہی ہو کر رہا ہے اور آئندہ بھی ہو کر رہے گا بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین راحت للعاشقین امام کائنات رحمت کائنات فخر کائنات محبت کائنات الفت کائنات چاہت کائنات نکھار کائنات سنگھار کائنات بہار کائنات صبح کائنات شمس الضحیٰ شام کائنات بدر الدجا صاحب کان قاب قوسین او ادنا والضحیٰ دے مکھڑے والے واللیل دیاں زلفاں والے ما زاغ البصر دی اکھ والے ید اللہ دے ہتھاں والے علم نشرح دے سینے والے شیما دے ویر رب دے حبیب جگ دے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے حضرات میرا حکم دیتا گیا ہے کہ میں آج دی اس بابرکت اور مبارک محفل کے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت مقام شان رفت بلندی درجات نو آپ کے سامنے رکھا اللہ دی قسم اگر بیان کرنا شروع کر دے وہاں ایک رات کیا دو رات کیا تین رات کیا ساری زندگی مک سکتی ہے لیکن آپ دی عظمت بیان نہیں ہو سکتی ہاں اسی آپ دے چاہن والے ہیں جی اپنا شمار کر سکتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام جدو مصر دے بازار چے وکرے سننا تے ایک مائی بڑی جئی چٹے وال ٹریا ہوں دے کل چاوے نا برے حال تے بونکے دے اڑے تے وہ بھی ٹری جا رہی کسی پوچھے اماں تو کدھر کیا سنے ہیں یوسف پہ ابھی کدھر تو میں بھی ذرا خرید لوں انہیں کہا اماں
کملی ہوئی ہیں اتھے انہیں جگیدار بادشاہ انہیں امیر کاروباری لوگ موجود نے وہ خرید جان گے تیرے حصے کی ہے تو کیویں خرید سکنی ہے وہ کہنے لگی خریداں تو پاویں نہ خریداں یوسف دے خریداراں چ میرا نام تے آ جائے گا اسی عظمت بیان نہیں کر سکتے ہاں کل قیامت روز آپ دے چاہن والیاں چ ساڈا شمار تے ضرور ہوئے گا حضور فرمان کے یا اللہ اے بھی میری آل نال پیار کرن والے سن انہاں نے بخش دے تے جنت دا داخلہ عطا فرما دے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ میرے بھائی بھائی صاحب آپ دی رزق اندر مال و جان اندر برکت عطا فرمائے جنہوں نے بڑی پیاری اور مختصر جی محفل سجائی جتے بڑی ساری محفل ہوئے نا اتھے بیان ہور ہوندا ہے جتے چھوٹے جے مہمان ہوں اتھے پھر بیان نہیں ہوندا ہے محبت دی چار گلاں ہوندی ہیں بیان تو ہوندے مجمعوں ٹھاٹھا ماردہ سمندر ہوئے تے بیان کرو تے آ جاؤ لیکن جتھے چند یار بیٹھے ہوں اتھے بیان نہیں کری دا تے یاراں دی یاری نہ رہی دی تے میں محبت دیاں چار پنج گلاں کرنی ہے کہ کل قیامت دے روز حضور ساڈے واسطے شفاعت فرما دین تے ہور کچھ نہیں چاہیدا یہ محفل جنہی سجائی جاندی ہے ایک ہی مقصد ہوندہ ہے کہ آسمان دا خدا راضی ہو جائے زمین دا مصطفیٰ راضی سانو کسی دی خوشی نہیں چاہیے کسی دی رضا نہیں چاہیے نمود و نمائش نہیں چاہیے لوگوں کو بلے بلے بابا نہیں چاہیے اللہ تو دے رسول دی رضا چاہیے دعا کرنا اللہ دی محفل قبول فرما کر کے سانو سارے نو جنت الفردوس دا داخلہ عطا سانو جنت بھی عطا فرما جنت وچ حضور دا پڑوس بھی عطا فرما سانو وہ جنت نہیں چاہیے جن دے وچ حضور دا دیدار ہی نہ ہوئے سانو دی لوڑ ہے جن دے وچ حضور دا دیدار ہوئے اور یہ تمنا میری نہیں یہ تمنا اونا دی تمنا ہے جتھوں ایمان دا سرٹیفکیٹ ملدا ہے رب دا قرآن سنا میری عادت ہے کہ منوں الحمدللہ قرآن نال پیار ہے اور میں اپنے بیان اندر قرآن پڑھنا یہ میری محبت کا تقاضا ہے اور سنن والیاں دی محبت کا تقاضا ہے کہ جب قرآن سنایا جاوے تھے بولو یہ تسی مینوں داد نہیں دینی میری کی اوقات میری کوئی اوقات نہیں میں تے آپ صاحب نے رستے چ کہہ رہے ہیں خواہش کرنا کہ جتنے بھی میرا بیان ہوئے میرے نام دے نال کوئی کچھ نہ آکھے حضرت علامہ فہامہ یہ وہ اتنی علمیاں دمہ لگان دی ضرورت نہیں صرف میرا نام ہے عبدالحفیظ اور حفظ میں کیتا ہے تو میں حافظ بھی ہیں علوم اسلامیہ بھی پڑھے ہیں لیکن میں علامہ بھی نہیں لکھوانا چاہتا حافظ عبدالحفیظ بخاری بلا دی وہ تو میرے لیے کافی ہے ساڑھی کی اوقات ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آپ نے خرید کر یا رسول اللہ انمول کر دیا ساڑھی کی اوقات ہے دنیا شانہ نے اسی حضور دی ثنا کرنے ہیں حضور دی عظمت بیان کرنے ہیں لوگ ساڑھے نال پیار کرتے ہیں بس انی جی کر لیں جندہ پلہ حضور پھڑ لیں اور جنہوں حضور دا دامن مل جائے ساری کائنات بھی اندھی دشمن بن جائے تو اقبال بھی ونگا نہیں کر سکے تو حضور دا دامن بس تھام لو حضور دی محبت قرآن دا محبت اور اے جنہی بات میں کیتی ہے کہ سانو وہ جنت نہیں چاہیے جن دے وچ حضور دا دیدار نہ ہوئے بولو حضور دا دیدار نہ ہوئے اور اے کیا کنے ہیں خالق کائنات نے قرآن مجید سے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ بولو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فرمایا لوگوں اگر تسی ایمان چیک کرنا چاہتے ہو اگر تسی اپنے ایمان دا جائزہ لینا چاہتے ہو کہ ساڈا ایمان مکمل ہے کہ نہیں ساڈا ایمان سے ایمان اندر ہے کہ نہیں پایا میرے نبی دے صحابہ دیا زندگیاں دیکھ لو میرے نبی دے صحابہ دی زندگی دے عمال دیکھ لو اگر تمہاری زندگی دے عمل میرے نبی صحابہ دے عمل ورگے ہوگے تو سمجھو فقہ دے تو دو تسی ہدایت یافتہ ہوگے
اور صحابہ دا عمل کیے صحابہ دا عمل میں توانو دسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دہارے رستے اندر بچیاں نال پہ کھیڑ دے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر کے آئے امیر المؤمنین حضرت عمر عبداللہ بن عمر امیر المؤمنین دے ساتھ آدے آرین رستے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا عبداللہ تیرا جڑا پاپا ہے نا عمر تیرا جڑا باپ عمر ہے اور تے میرے نانے دا غلام ہے تیرا باپ عمر میرے نانے محمد دا غلام ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ رون لگ گئے اور روندے روندے حضرت عمر فاروق کی بارگاہ اندر آگئے فرمایا بابا حسین آگے تسی او دے نانے دے غلام تسی دے نانے دے غلام کہانو عمارت ملی ہے تھانو جڑی خلافت ملی ہے حسین آپ کا میرے نانے دی وجہ تو ملی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھم چھم اکھاں برس گئیاں اکھاں جو آنسوئیں جھڑیاں لگ گئیاں آئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا حسین تو جڑی گل عبداللہ نو گئی ذرا میرے سامنے میں بیان تو کرنا حضرت حسین فرمایا عمر تسی میرے نانے دے غلام ہو حضرت عمر اور دھان مار کر کے رون لگ گئے فرمایا حسین ذرا پھر آگے فرمایا عمر تسی میرے نانے دے غلام ہو فرمایا حسین ذرا پھر آگ بڑا مزہ ہے فرمایا تسی میرے نانے دے غلام ہو اللہ اکبر ہاتھ تو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے امام حسین روزے کو لے پڑے حسین دا اور حضرت عمر فاروق روزے کو لے آئے فرمایا حسین جو سی ذرا اتھے بھی آکھنا ذرا اتھے بولے سی ذرا اتھے بھی بولنا حضرت حسین نے فرمایا عمر تسی میرے نانے دے غلام ہو حضرت عمر یہ چیخاں نکل گیا فرمایا حسین جنیا کے روزے تے کھلے کر دیا کہ میں تیرے نانے دے غلام ہوں تنو قسم رب کائناتی کل قیامت روز ہوئے جدو قیامت دہڑا قائم ہوئے بارگاہ کیے حضور دیئے تو حساب و کتاب تلک دورے ہوئے حضور دے سامنے بھی آکھ دینا عمر تیرا غلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اتحاد پیا کرنا اتے صحابہ دیا محبت اہل بیت میں صحابہ دیا محبت اہل بیت میں اور یور پاک دینے کے اہل بیت محبتوں نے سر کر دے صحابہ اہل بیت پیار نے سی کر دے اور میں اپنے لوگے دنیا پہ ذرا نظر دوڑے کوئی اہل بیت ہی کر دے صحابہ جی نہیں کردا کوئی صحابہ جی کر دے اہل بیت ہی نہیں کردا کوئی امہات المؤمنین بھی تو کر دے اہل بیت ہی نہیں کردا سنیے تو سنی ہونا مبارک ہے اللہ نے تو ہمیں او مسلک عطا کیتے اللہ نے سانو او مسلک عطا کیتے ساڑھے مسلک اندر حضور دی عظمت بیان کرنا ملے گی تے ساڑھے مسلک اندر صحابہ دی عظمت بیان کرنا ملے گا تے ساڑھے مسلک اندر امہات المؤمنین دا عظمت بیان کرنا ملے گا تے ساڑھے مسلک اندر اہل بیت دی محبتہ ملن گیا تے ساڑھے مسلک اے ہے ساڑھے مسلک دی پکار اے ہے ساڑھے مسلک دی ملکار اے ہے ساڑھے مسلک دی پہچان کہ سارے تاکی اگر عظمت بیان کرنا ملتا ہے تو سنیا اللہ اکبر اور میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے اندر آ رہے نے پھر رستے اندر امام حسن کھیل رہے
اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی صدیق اکبر دے نال ایتے ایسیاں لڑی ٹوٹیاں لوکاں اج توڑن دی بڑی کوشش کیتی جڑیاں رب جوڑیاں ہن کون توڑ سکدا مولا علی نال آرینی سیدنا مولا علی رضوان اللہ علیہ مجمعین تشریف لے آ رہے رستے اندر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے نے سیدنا صدیق اکبر نے مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے اٹھے اٹھا لے اور کندھے اٹھے اٹھا کر کے فرماتے نے اے او حسن جن نال میرا نبی پیار کی تکرسی اے او حسن جن نال میرا محبوب محبتہ کی تکرسی اور فرماتے نے حسن تیری ساری شکل میرے نبی سبحان اللہ تیری ساری شکل میرے محبوب پیغمبر نال مل دی علی تیرے نال نہیں مل دی حضرت علی نال نے فرمایا علی تیرے نال نہیں مل دی تے ساری شکل حضور نال مل دی ہے حضرت علی نے مجھے سن لو نا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پیشانی تو لے کے ناف تک میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جیسے اور ناف تو لے کے پیروں تک حضرت علی جیسے اور امام حسین اپنی پیشانی تو لے کے ناف تک مولا علی جیسے اور اپنی ناف تو لے کے پیروں تک میرے محبوب جیسے جدو حضرت حسن آیا کرتے سن نا تو صحابہ فرماندے سن سمیں انج لگتا حضور ٹورے پہ آ گئے ساری مشابہت حضور جیسی اور فرماندے جدو حضرت حسین آندے سن اسی آپ کی چال ویکھدے نا ساری چال حضور ورگی ہویا کرتے سن وجہ کی ہے حضور نے فرمایا علی ہر انسان دی اولاد انہیں پشت اندر ہویا کر دیئے پر علی میری اولاد تیری پشت اندر اور حضور فرمایا کرتے سن اے حسن و حسین میرے بیٹے اے میرے بیٹے اور حدیث پاک اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہما ریحان طایا من الدنیا اللہ حسن بھی اور حسین بھی میرے دنیا دے دو پھول یہ میرے دو پھول اور حضور نے سنگی دے ہوئے سنگی جنہیں پھول سنگی دے حضور حسنین کریمین علیہ السلام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے چک کر کے سنگیا کر دیا فرماندو ما ریحانتا یا من الدنیا یہ تے دنیا دے میرے دو پھول نہیں اور خالق کائنات نے قرآن مجید اندر فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اور میں یاد آیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دہاڑے تشریف فرما آپ کے دوستوں احباب نال بیٹھے ہوئے آپ نے دعوت فرمائی دوست کون بیٹھے ساتھی سجے کبے بیٹھے ہوئے اللہ اکبر غلام نے وہ کھانا تیار کر رہے ہیں کھانا تیار کر کے دسترخوان لگا رہے ہیں ہاتھ اندر سالن دا کولا پڑیا ہوا ہاتھ اندر سالن والا کولا لے کر کے آ رہے ہیں حضرت حسین دے کوئے پہنچے جب کوئے پہنچی ہے پیر پھسلے اور سالن دا امام حسین رضی اللہ عنہ دے کپڑے کیا حضرت حسین عنہ دے مٹھے تے تھوڑے دے غصے دے آسان دڑائے غلام نے قرآن پڑھنا شروع کر غلام سمجھ گئے سن اے او ذاتے جندہ دل نرم ہوئے گا تے قرآن سن اتنا سالن نکئی کہنے والے قائمین الغیب
والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ. اللہ دی قسم تہانوں عربی دا ترجمہ آندہ ہوں نہ تڑپ ہی جاتا. میں کئی بار کیا کرنا کہ یہ باتاں نہ تے الفاظ نہ سنائیاں جاندی ہیں نہ سنیاں جاندی ہیں. یہ تے جذبات جب آتا ہے اور جذبات محبت بیان ہی ہوتا ہوں دیئے جو جذبات میں بیان کی تھی. ایک غلام قرآن پڑھنا کیا ایک دن سالن نکلے انہوں لگ گیا کہ نسائے دوست بیٹھے سن ساتھی بیٹھے سن اب والکاظمین الغیظ. اللہ دے محبوب ہویا کر دینے اللہ دے او پیارے ہویا کر دینے جدو کسے کو غلطی ہو جائے تو غصے تے قابو پا لیندے جدو غلطیاں ہو جاؤں اپنے غصے نو پی جاندے نے غصے تے قابو پا لیندے نے. غلام نے آیت پڑھی ہے آیت مبارکہ دی تلاوت کی تھی امام حسن دا غصہ ٹھنڈا انہیں نے کیا قرآن سن کر گئے انہیں اگلی آیت قرآن دی پڑھ چھٹی آیت والعافی والقاسمین الغیظ والعافین آتناف گئے ویکھونا جنہ لوگوں تے رحم کر گئے والعافین جنہ لوگوں تے بھلائی کر گئے. اللہ نو او بھی بڑا محبوب ہے معافی کر چھڑ گئے غلطیاں نو تغیر کر دیندے. اللہم اللہ کی محبت اندر غلطیاں معاف کر دیندے. حضرت حسن نے فرمایا جنت نو معاف کر چھڑ والعافین عن الناس جگت نو معافی کر چھٹ. انہیں سوچے اچھا یہ تو معافی بھی مل گئی ہے ہمیں کر چلو ایک مہربانی ہو کرا دے ایک مہربانی ہو جائے. اللہ اکبر. پھر قرآن پڑھ لگا واللہ یحب المحسنین. آگدے حسن جی تسی میری غلطی بھی معاف کر چھڑی ہے اور تردگار بھی کر چھڑی ہے گسا بھی پیجئے ہو تو اللہ کر کے خوش کر چھڑے جنت نو آزاد کر چھڑے. اور قرآن کیوں نہ سمجھ آنے ایک قرآن یا مہر ہے. میرا محبوب پیغمبر علیہ السلام حجت الوداع پر موقع اور میرا پیغمبر اپنی قصوہ اونٹنی تے سوار اور میرا محبوب فرما رہے ہیں فرمایا لوگوں اس وقت تک تسی گمراہ نہیں ہو سکتے اس وقت تک تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اس وقت تک تمہیں کوئی بہکا نہیں سکتا جب تک تمہیں دو چیزاں اٹھا میں رکھو گے. دو چیزاں دینا تمہارا تعلق مضبوط رہے گا اور دو چیزاں کیڑیاں فرمایا ایک رب دا قرآن ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت. فرمایا ایک قرآن اور دوسرے بولے جڑا بندہ انہاں دوواں نال تعلق کو جوڑ کر کے رکھے گا فرمایا گمراہ نہیں ہو سکتا. بولو گمراہ نہیں ہو سکتا. اہل بیت وہ جنہیں میرے محبوب نے قرآن میں جوڑے ہیں. قرآن تے اہل بیت مطلب یہ بات کہ جنہوں قرآن نال تے پیارے اہل بیت نال نہیں تو قرآن تے پیار دا بھی فائدہ کوئی نہیں. اور جڑا اہل بیت نال تے پیار دا دعویٰ کرے لیکن قرآن نال نہیں ان اہل بیت نال محبت دا بھی فائدہ کوئی نہیں. فائدہ ہو جو ہے کہ جدو قرآن نال بھی پیار کر دے اہل بیت نال بھی پیار کر دے. آؤ آخری بات سنو. اللہ اکبر. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی نا تو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو خبرہ پہنچیاں. میرا محبوب پیغمبر پہنچیا فرمایا بیٹی فاطمہ منو ذرا میرا بچہ تے وخا. میری بیٹی فاطمہ
ذرا میرا بیٹا تے دکھا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس طرح امام حسن نو اٹھا کر کے میرے محبوب دی گود اندر پا چھڑیا فرمایا علی بیٹے دا نام کی رکھیے فرمایا یا رسول اللہ بیٹا نام حرب رکھیے حرب دا مطلب جنگجو لڑاکا تے امام علی آپ جو شجاع اور لڑاکے سے پتہ تھا نام ہی تھے وہ جی رکھنا سارے حرم نہ رکھیے میرے محبوب فرمایا علی کا نام حرم نہیں ہے میں بنا حسن رکھے حضرت حسین بھائی حضرت علی پھر نام رکھے حرم حضور فرمایا علی نام کی رکھے فرمایا یا رسول اللہ حرم رکھے فرمایا حرم نہیں میں نام حسین رکھے پھر اللہ کریم نے بیٹا نوازیا حضور تشریف لے کر کے گئے فرمایا علی ادنا کی رکھیے فرمایا یا رسول اللہ حرب رکھیے فرمایا حرب نہیں میں نام محسن رکھیے حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ کو 55 اندر وفات پا گئے سن فرمایا میں نام حسن حسین محسن نام رکھیے حرب نام نہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اللہ اکبر حضرت امام حسین اور امام حسن کو اٹھایا کر دے آپ کی خوشبوئیں سٹیا کر دے اور اما جان فاطمہ فرماندیاں نے اور حضرت حسن دی زبان چوسیا کر دے اور میرے نبی نے فرمایا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ میرا حسن بھی میرے حسین بھی جنت نوجوانہ کے سردار میرے بھائی یہ تو موضوع ایسا ہے ساری رات بھی بیان کیتا جائے تو نہیں ہو سکتا مائک پھڑ لیا تھے نہ مطلب یہی ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کو جان چھوڑ میں نہیں ہوتا یہی ہوتا ہے ویسے بھی ٹائم دیتا ہے کہ 5 منٹ میں 3 منٹ لا گیا 5 منٹ ہوتے ہوئے بہرحال اللہ تعالیٰ سے محفل کو قبول فرمائے تو ہم بھی کہتے ہیں مشکل تو سوانے جی ہے تو مولوی جانے نہیں چھڑا بارے میں نہیں بلوانا ہے اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے بھائی وہی صاحب دی محفل سجانا قبول فرمائے میری حاضری اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ درود اسلام کی ذکر ہوئی مصطفیٰ جانے لگنا پیلا کو شمع بز میں ہدایت پیلا چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے شکوی تلاوت پیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت السلام پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول تمام دوست بیٹھ جائیں میری عادت ہے کہ دعا اس طرح کرنی چاہیے انسان دعا کرے تو انہوں یقین ہوئے کہ اللہ نے قبول کر روایتی اور فرضی جی دعا کرنا میں آتی نہیں اکثر محفلات ہوں تھے 2-3 دعا کے جملے بولے اور اختتام کیتا لیکن میرا ایک ذہن ہے کہ دعا جڑی ہے وہ پوری محفل دا مغز ہوتی ہے ایسی دعا جندے کوئی اکھ اشک بار نہ ہوگے وہ دا کی فائدہ تو دعا وہ جڑی دلوں کیتی جائے
اور دعا اس سے انداز میں کرنی ہے کہ اسی دعا کریے تے ہاتھ باچو تھلے کریے تے اللہ پہلے سن لے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا الہ العالمین اسی بڑے گناہگار، بڑے سیاہکار، بڑے خطاکار، اللہ ساڈے گناہاں نوں معاف فرما. یا الہ العالمین انہیں گناہ کیتے نے کہ گناہ ویکھنے تے شرم آندی ہے، جدوں اپنے گناہاں ول نظر دوڑانے تے شرم آندی ہے، پر جدوں تیری رحمتاں ویکھنے تے امید لگ جاندی ہے. اللہ ساڈے گناہ نہ دیکھ، اپنی رحمت دیکھ کر کے معاف فرما. یا اللہ اسی گناہگار سہی، بدکار سہی، سیاہکار سہی، اسی جیسے بھی تیرے محبوب نبی دے امتیاں. اللہ سانو اپنے محبوب دا امتی سمجھ کر کے معاف فرما. یا الہ العالمین تینوں تیرے سونے محبوب دا واسطہ ساڈے گناہاں نوں معاف فرما. یا الہ العالمین تینوں تیرے محبوب دے بددعا دے چہرے والے مکھڑے دا واسطہ ساڈی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما. یا الہ العالمین ساڈی آج دی محفل اپنی بارگاہ اندر قبول فرما. یا اللہ آج دی محفل اللہ اس پورے علاقے تے فرما. یا الہ العالمین اس محفل دی برکت نال وہی صاحب دے کاروبار اندر برکت عطا فرما. آپ دے عشق اندر، آپ دے محبت اندر برکت عطا فرما. یا اللہ جو مشکلات اندر گرے ہوئے اللہ مشکل دور فرما. یا اللہ جو مقروض نے اپنی رحمت نال قرض ادا فرما. یا الہ العالمین وہی صاحب دیاں جتنیاں پریشانیاں دور فرما. یا الہ العالمین انہاں دے مصائب انہاں تو رفع فرما. جن اس جگہ تے تشریف فرما محفل اندر آئے اللہ اس محفل دی برکات اندر تمام دے رزق اندر مال و جان اندر برکت عطا فرما. یا الہ العالمین سانو معاف فرما. اللہ سانو معاف فرما. یا اللہ سانو معاف فرما. اگر تو معاف نہ کیتا تو گناہ نل بری ہوئی عمال نامہ لے کر کے حضور دا سامنا کی میں کرا. یا اللہ اگر حضور نے پوچھ لیا میرے امتی اتنے گناہ کیتے تھے اللہ کے رفوہ خامہ کے. یا اللہ اللہ سانو نظر عطا فرما کہ حضور دا دیدار کر لئیے. اللہ سانو سارے نو اپنے محبوب پیغمبر دا دیدار عطا فرما. اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے. اگر تیرے دیوانے یوں ہی لوٹ جائیں بتا یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے. یا الہ العالمین میرے جتنے بھائی اتھے بیٹھے جو التجا جو خواہش جو تمنا جو آرزو لیے بیٹھے اللہ تمام دی دلی خواہشات پوری فرما. یا الہ العالمین تمام دی دلی خواہشات زبان تے لائے بغیر قبول فرما.
یا الہ العالمین تیرے کو جو منگنا چاہتا ہے عطا فرما۔ بھائی صاحب دے بڑے بھائی انہوں نے ہارٹ دا مسئلہ، یا اللہ انہوں نے شفا عطا فرما، یا الہ العالمین انہوں نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ ایسی شفا دے کہ بیماری دوبارہ نہ آئے۔ یا اللہ تیرے واسطے مشکل کی ہے، جتھے ڈاکٹر جواب دے دیں، ہسپتال جواب دے دیں، اللہ تو شفاواں دے دینا ہے۔ یہ ڈاکٹر تے دوائیاں کی کر سکتے، اللہ شفاواں تے تو دینا ہے۔ تینوں تیرے محبوب دا واسطہ وہی صاحب دے بھائی نو شفا عطا فرما۔ انہاں دے ہارٹ دا مسئلہ ہے، اللہ انج کر دے جویں تازہ تازہ دل عطا فرمائے، انہاں دے دل دی ساری بیماری دور فرما۔ اللہ انہاں دے دل نو حضور دے نور نر پر نور فرما، قرآن دے نور نر پر نور فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بیمار اللہ تمام نو شفا عطا فرما، تمام نو شفا عطا فرما، گھر اندر ہسپتالاں اندر تمام نو شفا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت